کیا خطبہ دے رہے ہیں؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، ساری بنی آدم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور روزے فرض ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ معاملہ روزوں کا فرض ان پہ ہے، مگر خطاب رمضان الکریم کے ماہ کا یعنی ساری بنی نوع انسان سے، مسلمین سے، مومنین کی بات نہیں ہے، یا ایھا الناس کر کر خطاب فرما رہے ہیں، یعنی ساروں کے لیے، مہینہ ساروں کے لیے ہے۔ سورج چاند تو سب کے لیے نکلتا نا، اور سورج چاند سے رات دن گنتے جاتے ہیں، رات دن بنتے ہیں، تو اس لیے آقا کی کیا رحمت للعالمین ہے آقا۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم وشہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادّا فریضۃ فیہ کانا کمن ادّا 70 فریضۃ فیما سواہ۔ یہاں رکا بھی لمبی ہے تبھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ انتہا سے زیادہ عظمت والا ہے، اور پھر نہ صرف عظمت والا ہے، وہ شہر مبارک برکت والا بھی مہینہ ہے، اور نہ صرف برکت والا ہے، اس ماہ مبارک کی راتوں میں ایسی رات بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے، اس مہینے ماہ مبارک کی راتوں میں آنے والی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس ماہ کے دن کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور پھر اس کی راتیں مبارک جو پر نور ہوتی ہیں، اس میں کوئی بھی آدمی قیام کا اہتمام کرتا ہے، نفل کا یا جو کچھ بھی نفل کام کرتا ہے، وہ دوسرے دنوں کے، دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی فرض ادائیگی کرتا ہے، کسی بھی فرض، اب ہمارے پاس فرض بولتے کیا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز کو لیے فرض، روزہ ہے یہ فرض، ارے نہیں، جو تم پہ حقوق العباد بھی فرض کیا گیا ہے، اس کو بھی خیر خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک فرض نہیں 70 فرض ادا کرنے کے برابر اللہ رب العزت آپ کے نامۂ اعمال میں جو ہے اجر لکھ دیتا ہے، کم سے کم 70 فرض۔ بیوی بچوں کی کفالت شوہر پہ فرض ہے، یا اس کے گھر کے سربراہ پہ فرض ہے، وہ اگر حسن خوبی نبھا رہا ہے رمضان کے مہینے میں بھی، تو وہ دوسرے ماہ اور دوسرے دنوں میں جو ایک مرتبہ منائے تو یہ 70 مرتبہ فرض کو انجام دینے کا ثواب ملے گا۔ چھوٹی مثال کے طور پہ جو بھی فرائض ہے، وہ سارے فرائض کو جب ادا کرتا ہے تو یہ ماہ مبارک اس کو عطا کر رہا ہے۔ روزے کی بات ابھی نہیں ہے، یہ بھی یہ صرف مہینوں کی بات ہے، وہ دنوں کی بات ہے، وہ گھڑیوں کی بات ہے، اتنے برکت والے ہیں۔ کوئی روزہ رہ کے اگر وہ عمل کر رہا ہے تو یہ ثواب الگ ہے، یہ صرف اس دن اور اس رات میں جو عمل کرے گا، اگر فرض ایک ادا کرے گا تو 70 فرض کے برابر اجر ہے، اگر ایک نفلی کام کرے گا تو دوسرے دنوں کے فرض کے برابر کا ثواب ہے۔ یہ صرف دن رات کی اہمیت کی بات ہے، یہ بھی روزے کی بات تو شروع نہیں۔ اور اس کہیں یہ سمجھیں گے روزہ رہ کے جو ہے اگر وہ ایک فرض ادا کرے تو 70 درجے ملیں گا، ایسا نہیں ہے، ابھی وہ تو شروع نہیں ہوئی روزے کا، تو ابھی دکان اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ صرف رات اور دن کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی برکتیں آقا بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، جو سایہ فگن ہونے والا، آنے والا نا ہمارے پاس 10 15 دن 12 دن کے بعد، صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ وہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی بھوک اور ایک دوسرے کی ضرورت کو اپنی بھوک اور اپنی ضرورت سمجھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ایذا رسانی کو اپنی ایذا رسانی سمجھنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک اور یہ وہ مسعود اور یہ گھڑیاں جو ہے تم پر سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے مخاطب، صرف مسلمانوں سے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اب بالخصوص مومنوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے
کہ مومنوں تمہارے لیے تو بڑی ڈبل خوشخبری ہے کہ تمہارے رزق میں اضافے کا مہینہ ہے، اس میں وسعت پانے کا مہینہ ہے، اپنی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس میں برکتوں کو نزول مطلب حصول کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَهُ رَحْبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ یہ ماہ مبارک کے روزے دار کو ایک ہی روزے دار، یہ بڑی افطار پارٹی کر کے نہیں، ہمارے ایم این آر کا جو شادی خانہ چلاتے وہ سیٹ عمران سیٹ عرفان سیٹ، یہ لوگ جو ہے پوری سجا کی افطاری رکھیں گے، فروٹ والے فروٹ لائیں گے، دہی بڑے مرچیاں یہ لائن لگا کے کرے تو ثواب نہیں۔ کسی ایک روزے دار کو، اگر کوئی رمضان کا روزے دار ہے چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہو یا کوئی میرے بھائی بہن چچا بیٹے جو بھی ہو، کسی ایک فرد کو اگر روزہ آپ کھلا دیے مطلب افطار کرا دیے تو اللہ رب العزت اس شخص کے جو افطار کرانے والے کو اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے کہ اس کے گناہوں کو مغفرت فرما کر اگر اس کے حق میں دوزخ لکھی ہوئی ہے تو اس سے اس کو نجات کا پروانہ لکھ دے رہا تھا۔ اور پھر کیسی کرم نوازی ہے کہ یہ افطار کرانے والے کو جب ثواب مل رہا تو پھر روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی بانٹ رہا نہیں، اس کا ثواب اس کو ہے، اس کا ثواب اس کو ہے، کہ اس کے ثواب میں سے رمق برابر کمی کیے بغیر اس کو یہ اجر دیا جا رہا ہے جو افطار کرا رہا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ افطار کرنے والا بھی روزہ دار ہو یا لاگو نہیں ہے، کسی وجہ سے روزہ نہیں بھی رہ سکتا ہوں، یہ اور بات ہے، مگر روزے دار کو اگر افطار کرا رہا ہے تو وہ روزے دار کو افطار کرانے کے عوض میں اس کو اتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے کہ اس کے ثواب میں کسی قسم کی کٹوتی کمی کیے بغیر اس کو اجر دیا جا رہا ہے کہ اگر اس پہ دوزخ کی آگ بھی لکھی گئی ہے تو اس سے بھی پروانہ دیا جا رہا ہے، آزادی دی جا رہی ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی جا رہی ہے۔ تو یہ جب سنے صحابہ کرام پوچھ لیتے تھے، بےچینی ہوتی تھی ان سے، فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ صَائِمٌ، کہ جب غربت کا ماحول تھا، غریب تھا جب ماحول نئے اسلام کے وقت جو ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اٹھ کے پوچھ لیے، آقا اگر کسی کے پاس افطار کرانے کی اگر گنجائش نہیں ہے تو کیا وہ یہ محروم ہو جائے ثواب سے؟ تو افطار سے مراد یہ لیے تھے کہ پورا کھانا وانا کھلانا کرنا، انتظام پورا کرنا، تو وہ ان کی مقصد تھا۔ تو وہ پوچھے، تو جب وہ پوچھے تو صحابہ کرام جو ہے جب سرکار کی یہ خوشخبری سنائے تو بولے کہ مولا اگر ہماری استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ کیا کریں، وہ لوگ محروم ہو جائیں، یہ مقصد تھا۔ تو آقا کیا کریم آقا ہے، داتا سخی، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے، ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، ارے غریب کے لیے، امیر کے لیے، بلکہ غریبوں کے لیے تو اور دو ہاتھ آگے ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا نزول۔ تو آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ تبارک و تعالی عز و جل هذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او شربۃ من ماء۔ اے میرے جانثار وفادار، اے میرے غریب سپاہیوں، تم گھبرانا نہیں، ارے میں تو وہ ہوں، میں خود بھی دونوں عالم کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، وجہ وجود کائنات ہونے کے باوجود، ساری دولتوں کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں تھما دی جانے کے باوجود میں غریبی کو پسند کرتا ہوں، غریبوں میں اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں۔ ارے غریبوں کو کیسے محروم ہونے دوں گا؟ ارے سن لو، اگر جو کوئی بھی ایک لسی کا گھونٹ اگر وہ بھی میسر نہیں ہے، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی کسی کو افطار کرائے تو اس کو بھی یہی ثواب ملے گا جو پیٹ بھر کھانا کیا تھا، افطاری کے ساتھ لوازمات کے ساتھ افطاری کرا۔ کم نوازشات ہیں تو لوگوں سن لو، رمضان الکریم کی آمد ہے تو تم ہمتن گوشت تیار ہو جاؤ کہ ایک دوسرے پہ سبقت پہ جا کر افطار کرانے کی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے روڑا جام کر کے تکلیف دے کے لوگوں کو، یہ ادھر سے آ رہا بیچارہ ضرورت مند روزے کے حالات میں ڈوم بول کے آکے رستہ بندے تو اونٹ لیتے جاتا ہوں، ایسا افطار نہیں، خاموشی کے ساتھ گھر کے آجو بازو والے سب روزے داری نہیں ہے نا انشاءاللہ۔ تو ان کو اپنی جو کچھ بھی اپنے پاس حاجت ہے، اگر یہ بھی سن لو کہ بخیلو
चांस मिल रहा रस्सी के गुड़ से, बोले तो तुम पानी के गुड़ से करा देंगे। अगर तुम्हारी इच्छा अच्छे से कराने की तो अच्छे से कराओ, फिर वहां डंडी मारेंगे तो फिर उसका भी हिसाब होगा, क्योंकि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों में हाल भी जानता है, पूरा हर चीज को जानता है अल्लाह पाक। अगर किसी की इस्तेताअत अच्छी है तो अच्छा कराओ, अगर कोई गरीब है तो महरूम ना हो आका की इनायत से, तो आका उसके लिए तो करम के दरवाजे खोल दिए हैं। एक गुट पानी से भी अगर के इफ्तार कराता तो सवाब वही मिलेगा, अगर उसको दोज़ख की आग लिखी गई तो उससे नजात मिलेंगे, उसके सारे गुनाहों का अल्लाह पाक माफ करेगा। हाँ, वमन अस्बह साइमन, अगर कोई साहब इस्तेताअत पेट भर खाना खिलाता है, खाना खिलाने के बाद सिर्फ वो जरूरी नहीं है कि बहुत सी आगे बिरयानी पकाए वो पकाए, जो कुछ भी है चटनी रोटी तिल की बुकनी मिर्ची बुकनी लहसुन की बुकनी जो भी है, उससे अगर किसी का पेट भरता है रोजेदार का, सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन, आका फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मेरे हौज़े कौसर से जामे कौसर नसीब फरमाएगा। तो पता चला ये मामूली चीज नहीं है, हौज़े कौसर का इशारा मिलना यानी इसकी बख्शिश हो गई, तभी हौज़े कौसर में जा सकता है, वरना खुदा की कसम हौज़े कौसर का नसीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझना, ये सरकार जवामिउल कलीम है, एक लफ्ज में ऐसे कायनात के पूरे अल्फाज को संबोधित है। पता चला कि जब कोई रोजेदार को सिद्क दिल से खाना खिला दिया और खाई है बिरयानी मुर्ग मच्छी फिश, इनको और अच्छा मालूम होता शादी खाने वालों क्या क्या लवाजमात रहते हैं, वो सब के अलावा भी अगर वो है तो वो भी खिलाओ, अगर वो नहीं है जो कुछ आप घर में खाते हैं पेट भरने के लिए, वो किसी अपने भाई या बहन को मुखलिसाना तरीके से अल्लाह उसके रसूल का हुक्म के खातिर और सवाब की नीयत से अगर इफ्तार करा देते हैं, फिर जरूर तुम्हें वो कुछ सब कुछ मिलेगा, हौज़े कौसर से जामे कौसर मिलेगा, हौज़े कौसर से जामे कौसर मिलेगा। तो फिर जब होगा क्या उसके बाद